خبر دیں گے آپ کو، قصور کے بعد ملتان میں بھی بچی سے نازیبا حرکت کرنے والا ملزم پکڑا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف ہراسگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے مرزا احمد علی سے، بتائے گا مرزا احمد علی۔ جی بالکل، اوباش شخص کا ننھی بچی کو جنسی ہراسگی کرنے کا معاملہ اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد تھانہ بی زیڈ میں 377 کے تحت جو ہے اس پر مقدمہ درج ہوا اور بعد ازاں CCD کو جو ہے یہ کیس ریفر کر دیا گیا۔ المصطفیٰ کالونی میں 8 سالہ بچی کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے والے ملزم کو زخمی حالت میں CCD نے گرفتار کر لیا۔ CCD ترجمان کے مطابق ملزم کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ گرفتاری کے خوف سے ملزم نے CCD ٹیم پر فائرنگ بھی کی اور جلد بازی میں اپنے ہی فائر سے زخمی ہو گیا۔ CCD کے مطابق ملزم کو علاج معالجہ کے لیے نثر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ملزم کے خلاف تھانہ BZU میں سال 2013 میں قتل کا مقدمہ بھی درج ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملزم نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا تھا۔ CCD کے مطابق بچی کو ہراساں کرنے والے ملزم اس وقت نثر ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا احمد علی سوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور ماہر نفسیات ڈاکٹر نوشابہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ کیوں اس طرح کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا، اس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے افراد کسی دماغی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور ایسی ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی ہراسمنٹ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا۔ بالکل دل دہلا دینے والی، مجھے یاد ہے کہ پہلا شو میں نے جب زینب کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو پہلی بار آواز اٹھائی تھی جس ملک میں زینب لاز بھی بنے۔ اور دیکھیں کہ لسٹ ہے، ہوس ہے، ہرس ہے، یہ کسی بھی شکل میں آئے اور سوسائٹی کے اندر جس وقت جب لوگوں کو یہ پتا ہو کہ قانون جو ہے اس کی بالادستی نہیں ہے اور اس طرح کے جو کرمنل مائنڈیڈ اسپیشلی بچوں کو لے کر جو زیادتی کی آئے دن ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں واقعات، اس کی جو ان کے مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ جو میں نے ایک چیز نوٹس میں لے کر آئی اسپیشلی کہ بچیوں کے ساتھ خاص کر، اور ایون اگر آپ دیکھیں مدارس میں بچوں کے ساتھ بھی ہمارے یہاں شرح تقریباً 48% جو سیکسل وائلنس کا شکار ہو رہے ہیں بچے ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر یہ جو ایک ذہنی بیماری ہے، یہ بالکل ایک ایڈکشن کی طرح کی بیماری ہے جس کے اندر آپ کو ہوس اور ہرس بڑھتی جاتی ہے۔ بچے ولنریبل ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ اگریشن اور وائلنس، دیکھیں یہ ایک وائلنٹ اور اگریسو بیہیویئر ہے، یہ فرسٹریشن ہے۔ جو فرسٹریشن نکلتی ہے اپنے سے کمزور پر، اور بچے ٹارگٹ آف فرسٹریشن میں نے سمجھا کہ ہمارے لیے بن رہے ہیں، کیونکہ بچے کمزور سمجھے جاتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، رسپونڈ بھی کریں گے۔ اور تیسری بات میں نے یہ سمجھا کہ اویئرنیس کی کمی، ہم بارہا یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں، میں حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گی، خاص کر محلوں میں، جیسے یہ بہت اچھا ہوا کہ کیمرہ میں اس بچی کو دیکھا گیا اور اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ جس طرح بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ، ایون ہراسمنٹ کے اندر بچیوں کو شیئر کرنا، دیکھنا، تو اس کی کیٹیگری ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ کسی قسم کا ایک وائلنٹ بیہیویئر ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ایک نہ ایک کوا آپ کو لٹکانا پڑے گا کھیت میں، جیسے ڈاکٹر شابہ آپ سمجھتی ہیں کیا اس کا جو حل ہے وہ صرف یہی ہے کہ قانونی طور پر ان کی گرفت کی جائے، یا یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح سے باقی بیماریوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں ایسے افراد کو بھی ذہنی طور پر ان کی دماغی بیماریوں کے لیے ریہیب ہو؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریہیب انسانوں کے لیے نہیں ہے، ان کے والدین کے لیے ہونے چاہیے۔ میں کیوں سمجھ رہی ہوں کہ جو حیا کا کانسیپٹ تھا، یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، وہ بیٹیوں کو دے دیا گیا ہے سارا، کہ آپ نے حیا کرنی ہے، آپ نے نیچے نظر کر کے دیکھنا ہے۔ تو میں ماؤں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سوسائٹی میں ایسے بچے دیں جن کے جیسے مرد آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا گیپ آ رہا ہے جو ہماری پیرنٹنگ کے اندر آ رہا ہے کہ ہمارا سارا فوکس عورت، دیکھیں پاکستان اس وقت دنیا میں ٹاپ رینکنگ میں آ رہا ہے جس میں عورت بڑی ولنریبل ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور اس کے لیے یہ قصور، میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ بھی یہ بات دیکھ رہی ہوں کہ ہماری جو پیرنٹنگ ہے اس میں بہت زیادہ گیپ ہے۔ ہمارے گھروں میں جو یہ امبیلنس ہے مرد اور عورت کو لے کر، بچیوں کو لے کر، سارا پریشر آپ نے بیٹیوں کو دے دیا ہے۔ مرد کے لیے حیا کا کانسیپٹ جب تک نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ قانون، آپ پہلی تربیت تو ماں کا پیٹ ہے، گھروں سے شروع کریں اور بیٹوں کو یہ چیز سمجھائیں۔ ہمارے ہاں گھروں کے اندر جو وائلنس ہو رہا ہے، جس قسم کی ہماری ابیوز ہو رہی ہیں بچیاں، سیکشل وائلنس کا، میں ایک تیسری آنکھ سے
सोसाइटी को देखती हूँ, आप अंदाजा नहीं कर सकते हमारे पास अस्पतालों में फिजिकल वायलेंस का घरों से ही बच्चियां शिकार हो रही हैं। तो रिश्तों का तकद्दुस, हया सोसाइटी से खत्म हो गई है। हया, और हया उस वक्त होगी जब माएँ, कानून तो बाद में आएगा, हुकूमत तो अपना रोल प्ले करे, मैं ये कहती हूँ करे, लेकिन मेरी दरख्वास्त उन वालिदैन से भी है, उन माओं से खासकर, कि आप खुदारा जब तरबियत के ऊपर आए और अपने बेटों को भी वही हया दें जो आपने अपनी बेटियों को दी। ठीक है, बिल्कुल, ये हमें घर से शुरू करना पड़ेगा और तरबियत बेहतर करनी पड़ेगी और साथ ही साथ कानून को भी सख्त होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशाबा वक्त, और हमारे मुल्क में कानून से ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे अफराद को सख्त से सख्त सजाएं दी जा सके ताकि दूसरे भी इनसे इबरत पकड़ें।